السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ نجوم الہدى وقادة التقى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ روا کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، ماہ ربیع الاول میں سیرت نبوی پر عام طور پر بیانات کیے جاتے ہیں، مجالس سیرت کی منعقد کی جاتی ہیں، اور اس ماہ ربیع الاول میں 4 بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ تاریخ میں اختلاف ہے، ایک قول کے مطابق 9 ربیع الاول ہے، اور ایک قول کے مطابق 12 ربیع الاول ہے، لیکن پیدائش اسی ماہ میں ہوئی، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا یہی مہینہ تھا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور دنیا سے رخصت ہونا، دنیا سے پردہ فرمانا، یہ دونوں واقعات اسی ماہ میں پیش آئے، اور ہجرت وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ اور چوتھا واقعہ کہ آپ کو نبوت سے نوازا گیا، ایک قول کے مطابق ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور دوسرا ایک قول ماہ رمضان المبارک کا بھی نقل کیا گیا ہے۔ تو گویا یہ 4 بڑے واقعات ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، دنیا سے پردہ فرمانا، ہجرت کا سفر ہونا، اور اسی ماہ میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جانا، نبی بنایا جانا، یہ 4 واقعات اسی ماہ میں پیش آئیں۔ انشاءاللہ آج 10-12 منٹ سیرت پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ وہ یہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش ہوئی، اس سے پہلے آپ کے ابا جان، آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ وہ انتقال فرما گئے تھے۔ اس کے بعد جب آپ
6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر دادا کی کفالت میں آئے، دادا کی پرورش میں آئے، اور کچھ عرصے کے بعد دادا بھی انتقال کر گئے۔ پھر چچا کی پرورش میں آئے، مگر چچا بھی انتقال کر گئے۔ تو یہ سب سہارے ٹوٹتے چلے گئے، آپ بے سہارا ہوتے چلے گئے۔ یہ سہارے کیوں ٹوٹتے چلے گئے؟ آپ بے سہارا کیوں ہوتے چلے گئے؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر کسی کے سائے میں آپ پرورش پاتے تو دنیا یہ کہتی کہ سہاروں میں پلنے والے، سہاروں میں زندگی گزارنے والے السہاروں کی نفی کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنے سہارا بنانے کا حکم فرماتے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں۔ جو کسی کے سہارے میں زندگی گزار رہے تھے، جنہوں نے کسی کے سہارے میں پرورش پائی، آج وہ سارے سہاروں کی نفی کر کے صرف اللہ رب العزت کو اپنے سہارا بنانے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ کہیں کوئی یہ بات نہ کہے، اس سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے سارے سہاروں کو اٹھایا۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہوتا، اس کا سہارا اللہ رب العزت بن جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ اس لیے ایک اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جسے اللہ تعالیٰ مل گئے، جسے اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہو گئی، اسے گویا دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، دونوں جہاں میں کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ لیکن ساری دنیا کی عزتیں ہیں، بہت واہ واہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ذرہ بھی نصیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق مع اللہ جو ہوتا چاہیے مضبوط، وہ نہیں پیدا ہوا، تو پھر یہ دنیا کی عزتیں، شہرتیں، واہ واہ، اس کا کوئی مطلب نہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ مل گئے اسے دنیا بھی مل گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی، قبر کی زندگی بھی سنور گئی۔ لیکن جسے اللہ تعالیٰ کی محبت ہی نصیب نہ ہوئی، گویا وہ جیت کر بھی ہار گیا۔ تو سارے سہاروں کو اٹھایا گیا۔ اس میں حکمت یہی تھی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جو سہاروں میں پل رہے تھے، آج وہ سارے سہاروں کی نفی کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنے سہارا بنانے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ کوئی کہے اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے سارے سہاروں کو اٹھایا۔ اس کے بعد قبیلہ بنو سعد کی 10 عورتیں یہ مکہ کی طرف چلتی ہیں۔ ایک عام معمول تھا، رواج تھا کہ بچوں کو دوسری عورتوں کے پاس دودھ پینے کے لیے رکھا جاتا تھا تاکہ ماحول بھی بدلے اور پرورش بھی بہتر ہو۔ ایک وہاں کا معمول تھا۔ اسی معمول کے مطابق قبیلہ بنو سعد کی 10 عورتیں مکہ کی طرف چلی، اور 9 عورتوں کو تو بچے مل چکے تھے اور انہیں انعام کی امید بھی تھی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم پیدا ہوئے تھے، در یتیم تھے۔ اب جب ابا جان ہی نہیں ہے تو انعام کیا ملے گا؟ حلیمہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ اب چونکہ ان کے والد صاحب نہیں تھے، ابا جان نہیں تھے، تو انعام کی تو کوئی امید نہیں تھی، لیکن ان کے شوہر کا مشورہ تھا کہ عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس بچے میں ہمارے لیے کوئی برکت رکھ دے، ان کو اپنی پرورش میں لے لو، رضاعت میں لے لو، دودھ پلا لو۔ علماء نے یہاں ایک بہت پتے کی بات لکھی ہے، بہت زبردست حکمت لکھی ہے کہ 9 کی نظر، 9 عورتوں کی نظریں اسباب پر تھیں کہ ہمیں انعام دیا جائے گا، لیکن حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر، ان کی نظر مسبب الاسباب پر تھی، اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر تھی۔ تو جب ان کی نظریں اسباب پر تھی تو دنیا ملی، لیکن ان کی نظریں مسبب الاسباب پر تھی تو انہیں حسن بے مثال ملا، وہ ہستی ملی جس نے پوری دنیا کو اسلامی تعلیمات سے روشن کیا، جس نے حیوانیت سے نکال کر انسان کو صحیح انسانیت کی راہ پر لگایا۔ یہ حکمت تھی کہ 9 کی نظریں لوگوں کی جیب پر تھی اور ایک تھے خاوند، ان کی نظریں غیب پر تھی، تو ان کی پھر پرورش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا۔
اسی طرح جب تک ہم لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھیں گے کہ کچھ ہمیں ملے گا، امیدیں لمبی لمبی ہوگی، تو کچھ نہیں مل سکتا۔ ہم لوگوں کے غیب پر، نہ جیب پر نہیں، اللہ تعالیٰ کے غیب پر نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی قادر نہیں، کوئی غفار نہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی روزی دینے والا نہیں۔ اور پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہوگا کہ آپ کی پرورش کے لیے حلیمہ کا انتخاب کیوں ہوا؟ آپ کو دودھ پلانے کے لیے۔ اس کی دو وجہ لکھی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ حلیمہ کے اندر قوت برداشت بہت تھی، بردباری جسے ہم کہتے ہیں، وہ حلم والی عورت تھی۔ اور بچے عام طور پر کبھی کبھی ایسی حرکت کرتے ہیں جس کی وجہ سے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، اور چونکہ پرورش محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی تھی، دودھ ان کو پلانا تھا، تو کوئی ایسی عورت ہو جس کے اندر بردباری کی صلاحیت ہو، برداشت کرنے کی طاقت ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بجائے ان 9 عورتوں کے حضرت حلیمہ کا انتخاب فرمایا کہ اس کے اندر برداشت کرنے کی طاقت ہے، قوت ہے، اگر یہ دودھ پلائے گی تو انشاءاللہ اگر کوئی بات خلاف طبع پیش بھی آ جائے تو برداشت کر لے گی۔ اور دوسری ایک حکمت یہ بھی لکھی گئی ہے کہ ان کی نظر مخلوق پر نہیں بلکہ خالق پر تھی۔ جب مخلوق پر نظر نہیں، خالق پر نظر تھی، تو پھر ان کی پرورش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا۔ تو پہلی بات کہ سارے سہاروں کو اٹھا لیا گیا، کیوں؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جو سہاروں پر پل رہے تھے وہ آج سارے سہاروں کی نفی کا حکم دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو، اپنے سہاروں کو، اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی تعلیم دے رہے، سارے سہاروں کی نفی کا حکم دے رہے، کوئی یہ نہ کہہ پائے۔ اور نمبر 2 کہ حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر، ان کی نظریں مخلوق کی جیب پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی غیب پر تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا انعامات سے نوازا، کیسی برکتیں ہوئی، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ اور جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر نکلی، سواری پر سوار ہوئے، اب اتفاق یہ ہوا کہ شوہر آگے بیٹھ گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے بٹھایا۔ اب سواری چلنے کے لیے تیار ہی نہیں، بڑی پریشانی ہے، کیا بات ہے، سواری چل نہیں رہی ہے۔ اور حلیمہ سعدیہ کے شوہر نیچے اترتے ہیں، جب نیچے اترتے ہیں تو سواری تیز چل رہی ہے، چلنے کو تیار ہے۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد ان کے شوہر پیچھے بیٹھے اور اللہ کے رسول کو آگے بٹھایا، بس سواری نے تیز چلنا شروع کر دیا۔ اصل میں سواری یہ پیغام دینا چاہ رہی تھی کہ جو کائنات کا صدر نشین ہے، جس کو آگے بیٹھنا چاہیے، اگر تم اس کو پیچھے بٹھاؤ گے تو کبھی بھی تمہاری کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں، ان کی زندگی کو آگے رکھیں، اس کے مطابق پھر اپنی زندگی کو بنائیں گے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کی کوشش کریں گے، آپ سے ٹوٹ کر محبت کریں گے، تو پھر انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا آخری وقت ہے، خادم ان کو وضو کرا رہا تھا، وہ داڑھی میں خلال کرانا بھول گیا۔ آخری وقت ہے، داڑھی میں خلال کرانا بھول گیا، سنت ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ داڑھی کا خلال باقی ہے۔ جو قریب بیٹھے ہوئے تھے ہوش میں تھے، کہا حضرت اس حالت میں بھی رخصت نہیں، آخری وقت ہے، ایک سنت چھوٹ گئی، کیا ہوا؟ ہم تو سنتوں کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ چل جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، اسی کی برکت سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچے ہیں۔ حضرت شاہ حکیم اختر رحمہ اللہ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کا سکون نصیب ہو، آج ایک بات میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ ساری فیسلٹی موجود ہے، چاند جیسی خوبصورت بیوی ہے، خوبصورت بچے ہیں، عزتیں ہیں، شہرتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیا بات ہے کہ دل کا سکون نصیب نہیں ہے۔ ہر شخص پریشان، ہر شخص بے چین، کوئی اپنی زندگی سے مایوس، موت کے انتظار میں ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ہم نے اپنے محبوب کو ناراض کر دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے سامنے 100 کیوں نہیں بیٹھے ہیں، 200 کیوں نہیں بیٹھے ہیں، کوئی ایک میری بات کو سن لے
اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، میرا یہ سفر کرنا، یہاں تک پہنچنا اور یہ پیغام دینا، بیان کرنا سب کامیاب۔ کوئی ایک یہ کہے کہ آج سے انشاءاللہ اپنی نئی زندگی شروع کریں گے۔ اب محبوب کی سیرت کو پڑھیں، اپنائیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر ہماری سیرت نہیں سنور سکتی۔ سیرت کے معنی ہی ہوتے ہیں زندگی، نقش قدم۔ عشق رسول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف دعوے کرتے رہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، کون کیا کر لے گا۔ عشق رسول کا صحیح مطلب تو یہ ہے کہ ہم محبوب کی ایک ایک سنتوں کو اپنائیں، ٹوٹ کر محبت کریں، درود شریف کا اہتمام ہو۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 طرح کے تعلقات ہوتے ہیں، 3 طرح کے: تعلق مع اللہ، تعلق مع الرسول، تعلق مع الانام، لوگوں کے ساتھ تعلق۔ اور فرماتے تھے کہ تعلق مع اللہ صلاۃ سے حاصل ہوگا، جتنی نمازوں کی پابندی ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ نمبر 2، تعلق مع الرسول، تعلق مع الانام، کثرت سلام سے حاصل ہوگا، لوگوں کے ساتھ محبت، لوگوں کے ساتھ تعلق، یہ سلام کی کثرت ہوگی، عام آپس میں سلام زیادہ سے زیادہ کریں گے تو حاصل ہوگا۔ اور تعلق مع الرسول، یہ کثرت درود و سلام سے حاصل ہوگا۔ کتنی عمدہ بات ہے کہ تعلق مع اللہ سلام صلاۃ سے، تعلق مع الانام سلام سے، اور تعلق مع الرسول کثرت درود و سلام سے حاصل ہوگا۔ اس لیے ہم درود شریف کی پابندی کریں، روزانہ 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، اگر اتنا بھی نہ ہو تو 50 مرتبہ تو ضرور درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ سب۔ درود شریف کی پابندی ہو۔ اور ایک کتاب ہے وہ آپ خرید لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، حضرت شاہ حکیم اختر رحمہ اللہ کی ہے، 10-15 روپے میں مل جائے گی۔ آج ہمارے جیب میں 42,000 کا موبائل ہے جی، اور وہ چیز دیکھو تو 50,000 کی، وہ چیز دیکھو تو 10,000 کی، لیکن ایک 15-20 روپے کی کتاب ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی، اس کی تعلیم نہیں ہوتی، ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے آباد نہیں ہوتے۔ جب تک گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، وہاں تک اللہ کی رحمت اور برکت کا نزول نہیں، یہ بھی لکھ لیجیے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، گویا وہ گھر ایک خالی مکان ہے، غیر آباد قبرستان ہے۔ اس لیے یہ بھی ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنائیں گے اور درود شریف کی کثرت کریں گے اور تلاوت قرآن کریم کثرت سے کریں گے۔ یہ بھی ایک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی دلیل ہے۔ اور آخری بات، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کرنا، یہ بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ اب ان سے وہ امت سے کیسے محبت ہو؟ امت سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سنور جائے، ہم دین پر باقی رہیں، اسی طرح اور ہم اس بات کی بھی کوشش کریں کہ ہم اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی دین پر لانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔